آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرب قیامت سے قبل ظاہر ہونے والے ایک انتہائی خطرناک اور عظیم فتنے کی خبر دی ہے۔ دوستو، ایسا بالکل نہیں کہ دجال کے خروج کے حوالے سے صرف مسلمان ہی فکر مند ہوں، بلکہ دنیا میں آنے والے ہر نبی نے اپنی اپنی امتوں کو قیامت کے اس عجیب اور گمراہ کن معاملے کے بارے میں بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے ہندو مت ہو، چاہے مسیحیت، چاہے زردشتیت یا مذہب اسلام، دنیا کے تمام مذاہب میں ایک ایسی بری شخصیت کا تصور ملتا ہے جس نے دنیا کے آخری ایام میں ظاہر ہو کر اسے تیہ و بالا کر دینا ہے۔ ہندو مت میں کلی نامی ایک اسور یعنی گندی مخلوق کا ذکر ملتا ہے جس نے آخری زمانوں میں ظاہر ہو کر انسانوں کو تکلیف پہنچانی ہے اور انہیں اپنی غلامی میں جکڑ لینا ہے۔ ہندو تعلیمات کے مطابق کالی نامی ایک اس اسور کا خاتمہ کرنے کے لیے بالکی نامی ایک اوتار جنم لے گا جو دنیا کو دوبارہ امن و امان کا گہوارہ بنا دے گا۔ بالکل اسی طرح دینی مسیحیت میں دجال کو اینٹی کرسٹ کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ فارس یعنی ایران کے ایک قدیم مذہب زردشتیت میں بھی اسحاق نامی ایک ظالم بادشاہ کا ذکر ملتا ہے جس نے دوبارہ ظاہر ہو کر دنیا پر مظالم کی انتہا کر دینی ہے۔ غرض دنیا کے ہر انسان اپنی اپنی مذہب کے مطابق آنے والے اس عظیم فتنے سے خوف زدہ ہیں، سوائے یہودیوں کے۔ دوستو، جسے ہم دجال یا مسیح دجال کے نام سے پکارتے ہیں، وہ یہودیوں کے نزدیک ان کا مسیحا ہوگا، ایک ایسا مسیحا جو یہودیوں کے مطابق سلطنت سلیمان کو دنیا کے نقشے پر دوبارہ بحال کر دے گا۔ یہودیوں کے مطابق ترکی، عراق، لبنان، مصر، یہاں تک کہ مدینہ اور مکہ شریف تک حضرت سلیمان کی بادشاہت میں شامل تھے، لہٰذا دجال اور اس کے یہودی پیروکار ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے۔ مفسرین اور محققین کے مطابق دجال قیامت کے لیے اسٹیج پوری طرح تیار ہو چکا ہے۔ مشرقی وسطی کے عین قلب میں ایک طاقتور یہودی ریاست وجود میں آ چکی ہے جو ببانگ دہل سلطنت سلیمانی یعنی تمام مسلمان ممالک پر اپنی میراث کا دعویٰ کرتے ہیں۔ یہودیوں کی پوری کوشش ہے کہ وہ دنیا کو کسی عالمی جنگ میں جھونک کر حالات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان تمام علاقوں پر قابض ہونے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہودیوں کا ماننا ہے کہ اسی جنگ عظیم یا کوشش کے دوران ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہوگا۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف دجال کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں بلکہ آپ نے اس کے ظاہر ہونے کے ایام کے بارے میں بھی نہایت تفصیل سے بتایا ہے۔ دجال کب ظاہر ہوگا؟ دجال کے دنیا میں وارد ہونے سے 3 سال پہلے ہماری یہ دنیا کیسی ہوگی اور اس نے کون کون سی واقعات ہوں گے؟ ان تمام سوالات کے جوابات ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کرتی ایک حدیث سے ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کی آمد سے پہلے گھوڑے سستے ہوں گے جبکہ بیل انتہائی مہنگے ہوں گے۔ صحابہ کرام کے دریافت کرنے پر آپ نے بتایا کہ گھوڑے اس لیے سستے ہوں گے کیونکہ اس دور میں گھوڑوں کی جنگ یا سواری کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، جبکہ بیل اس لیے مہنگے ہوں گے کہ تمام دنیا میں سخت قحط ہوگا اور ہر انسان کھیتی باڑی میں مصروف ہوگا۔ دجال کے ظہور سے پہلے 3 سال تک سخت قحط ہوگا۔ مذکورہ 3 سالوں میں لوگ بھوک سے سخت تکلیف اٹھائیں گے۔ پہلے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو 1/3 بارش روکنے اور زمین کو 1/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا۔ پھر دوسرے سال آسمان کو 2/3 بارش روکنے اور زمین کو 2/3 پیداوار روکنے کا حکم دے گا، جبکہ تیسرے سال اللہ تعالیٰ آسمان کو یہ حکم دے گا کہ وہ بارش کو بالکل روک لے، بس ایک قطرہ بھی بارش نہ ہوگی، اور زمین کو یہ حکم ہوگا کہ وہ اپنی ساری فصلیں روک لے، تو وہ اپنی تمام پیداوار روک لے گی، نہ کوئی گھاس اگے گی اور نہ ہی کوئی سبزی، یہاں تک کہ تمام چرنے والے جانور یعنی گائے، بکری اور دیگر چوپائے سب ہلاک ہو جائیں گے، کوئی باقی نہ بچے گا مگر صرف جسے اللہ چاہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، جب غذا ہی نہیں ہوگی تو پھر اس وقت لوگ کس طرح زندہ رہیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔
یہ تسبیحات ہی اہل ایمان کے لیے غذا کا کام انجام دے گی۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4077۔ حضرت ابو عبداللہ ابن ماجہ کہتے ہیں کہ میں نے استاد سے سنا تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ حدیث تو اس لائق ہے کہ مکتب میں جو تیرے تعلیم بچوں کو پڑھائی جائے۔ دوستو، دجال کے آمد کے وقت اہل ایمان کے لیے انتہائی سخت آزمائشوں اور مسائل سے گھرا ہوگا۔